حق کو کبھی بھی باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ علامہ علی بن محمد خزان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیات سے معلوم ہوا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے۔ کبھی بھی آپ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپانا، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے۔ اگر آپ حق بات جانتے ہو تو آپ کو ظاہر کرنا آپ پہ واجب ہے، اور حق بات کو چھپانا اس پہ حرام ہے۔ حق بات آپ کبھی بھی مت چھپائیں، یہ آپ پہ حرام ہے، کیونکہ اس سے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق بات نہیں کہتا۔ اس لیے ایک تو یہ آپ کے لیے خسارہ ہے، دوسرا یہ لڑائی اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ حق بات مت چھپائیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ حق بات کو چھپا کے اس کو جھوٹ میں بدل کے آگے بیان کر دیا جاتا ہے کہ اگلے بندے کی بدنامی ہوگی۔ اس لیے ایسا کبھی بھی مت کریں۔ ہمیشہ حق بات جو ہے وہی کریں۔ اگر کسی کا جھوٹ، کسی کا فراڈ یا کچھ بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے تو ہمیشہ اس کو راز ہی رکھیں۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو پتہ نہیں۔ ہمیشہ ہر بندہ کسی دوسری پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اور اپنا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں خود کیسا ہوں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسا مت کریں۔ قابل نفرت ہیں وہ رشتے جو بات بات پہ آزمائش لیتے ہیں۔ کبھی کسی سے آزمائش نہ لیں، اپنی زندگی جئیں، ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ کیونکہ کسی کے لیے مشکلات پیدا کرنا خود کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب آپ کسی کے لیے اچھائی کا راستہ یا اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کرے گا، اور وہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو مت دکھاؤ، کیونکہ وہ انسان کے حقوق کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے حق بات کہیں، اور باطل کو کبھی بھی حق کے ساتھ مت ملاؤ۔ جو حق بات ہے وہ آپ ضرور کرو۔ اگر کسی کی کچھ برائی ہے تو کبھی بھی آپ اس کو کسی کے سامنے مت لاؤ، ہمیشہ اس کو راز ہی میں رکھو، کیونکہ یہ 2 دن کی زندگی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ برائی کرتے ہیں تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے۔ اس لیے ایسے اعمال کریں کہ تب ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جب ہم جائیں اللہ کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے جائیں گے تو ہمیں وہاں پہ شرمندگی نہ ہو۔ اور ہمیشہ آپ اچھے تعلقات رکھیں تاکہ جانے کے بعد بھی آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے، کیونکہ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ اس لیے کبھی آپ یہ مت سوچ کے کسی سے تعلق بنائیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ آپ کسی کا فائدہ سوچیں گے تو آپ کا فائدہ اللہ تعالیٰ خود سوچے گا۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں، اور جب لوگ ایسا سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، تو بندہ پھر برائی کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، یہی جنت ہے، یہی عیش و آرام ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہماری جان نکل جائے، کب ہم یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اس لیے آپ ایسا کبھی بھی مت کریں۔ یہ ہمارا ایک امتحان ہے، اور اس کا رزلٹ ایک دن ضرور آنا ہے، اور رزلٹ وہی اچھا ہوتا ہے کہ جس کے اعمال یا جس کا اپنا کردار اچھا ہوگا۔
جو سبق کے مطابق سلیبس کے مطابق چلے گا، جو ہمیں خدا نے سلیبس دیا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے تو ہی ہماری بہتری ہے، ورنہ ہمارا جو رزلٹ ہوگا وہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا اور نہ ہی ہماری وہاں پہ چلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے آپ زمین پہ کر لیں، اس نے ہمیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کی عبادت کر لیں، مگر ہم برائیوں میں اس طرح مشغول ہیں کہ ہمیں اچھائی کا ٹائم ملتا نہیں ہے، بس ہر کسی کی برائی میں لگے رہتے ہیں۔ وقت اور دولت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور کر دیتی ہے۔ ہم وقت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں مگر ہمیں وقت نہیں ملتا۔ اکثر جب ہمیں کوئی بندہ شکایت کرے یا کچھ کہتا ہے یار، ہم بول دیتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں مل رہا، اور جس کے پاس دولت آ جاتی ہے نا تو اس کے پاس اگر وقت ہو بھی نا تو وہ کسی سے بات نہیں کرتا، وہ بہت مغرور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے اور کبھی بھی ایسا ہمیں نہ بنائے کہ ہمیں اس کے سامنے آخرت میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ قبر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، پول صراط ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ سب سے جو مشکل ہمارے لیے مرحلہ ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہماری جان بھی جو ہے نا بڑے پیار سے نکالی جائے گی، ورنہ جان جب نکلے گی نا تو بچپن سے لے کر نا بڑھاپے تک یا جتنے بھی آپ کی عمر ہے نا سب کچھ آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آئے گا، اور اس وقت اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہوں گے نا تو آپ روتے رہ جائیں گے، آپ کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی دل آزاری مت کریں، ہمیشہ ہر کسی کو خوش رکھیں، ہر کسی کے لیے اچھا سوچیں، آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ تو ہر کسی کو وقت دیں اور کبھی بھی کسی کے راز کو فاش نہ کریں، اور ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھائی کریں اور اس کو احسان کا بدلہ کبھی بھی مت لینا۔